ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا انصار دین اللہ بلند تر صلوات پڑھیں دعا رب الحسین پہ حسین آپ سب کا صفی ادا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرے مالک بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما میرے بادشاہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں مل کر بلند آواز سے صلوات حمد و ثنا سے گفتگو کا آغاز کرنا سرکار ابو طالب کی سنت ہے ماشاءاللہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا جاگے گا نیازے مولا تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا یہ میں نے کیسا حسین لکھا تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی میں حمد باری تعالیٰ بیان کر رہا ہوں تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پہلا حسین لکھا خود ہی لکھ کر وہ خود سے بولا یہ میں نے کیسا حسین لکھا تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا قسم خدا کی فقط خدا ہے جس نے سارا حسین لکھا تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے پیارا حسین لکھا قسم خدا کی فقط خدا ہے کہ جس نے سارا حسین لکھا تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس نے اعلیٰ حسین لکھا بلندیوں کی بلندیوں سے بلند و بالا حسین لکھا اللہ اس ذات واجب الوجود کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کر بانیان کا حکم ہے کہ آج کی مجلس کا عنوان رکھا جائے اہل بیت اور صحابہ ماشاءاللہ دنیا محرم چڑھتے ہی اہل بیت اور صحابہ کانفرنس کرتی ہے مجھے آج کی مجلس میں بتانا ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اہل بیت کی عظمت کیا ہے میرے محترم سامعین اس سے پہلے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کروں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ رسول کا سچا عاشق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے وہ اس لیے میں پہلے منٹ میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں وہ اس لیے کہ رسول کا سچا عاشق ہونے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے اللہ اکبر بولن کرے رسول کا سچا قبلہ عاشق ہونے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے میرے محترم سامعین وہ اس لیے میرے محترم سامعین یہ حق نہیں بنتا کہ بندہ کہے میں ہوں تو رسول کا سچا عاشق میں رسول کا عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن وہ مجلس حسین کی مخالفت کرے یہ بنتا ہی نہیں یہ جچتا ہی نہیں یہ سجتا ہی نہیں یہ اچھا ہی نہیں لگتا بندہ ہو عاشق رسول اور مخالفت مجلس حسین کی کرے میرے محترم سامعین اس کا حق نہیں بنتا جو کہتا ہے کہ میرے سینے پہ عاشق رسول ہونے کا میڈل سجا اور وہ مجلس حسین کی مخالفت کرے نہ میرے محترم سامعین جو رسول کا سچا عاشق ہے نا وہ ذکر حسین میں ضرور آئے وہ اس لیے کہ نانا رسول وہ تھا جس نے دین پہنچایا تھا نواسا حسین وہ ہے جس نے دین بچایا مکمل توجہ آپ کی نواسا حسین ہو جو رسول کا سچا عاشق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آئے وہ ذکر حسین میں آئے وہ حسین کے ذکر میں آئے
نبی کے نواسے کے ذکر میں آئے، نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا۔ میرے محترم سامعین، عاشق رسول اسے کہتے ہیں جو رسول سے پیار کرتا ہے، حسین اسے کہتے ہیں جس سے رسول پیار کرتا ہے۔ کیا کہنے واہ۔ مجلس حسین میں آؤ، بلا تفریق و مذہب آؤ۔ پیغام ہو گیا، اب 2-4 منٹ میں آپ کی تمہید میں دوں گا۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے زیارت امام حسین سے ایک زیارت کا ٹکڑا آج کی مجلس کا عنوان سخن کرا دیا۔ یہ زیارت امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے۔ جملہ ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصرو، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ اگر میں یہ زیارت، یہ بالکل خاموشی نہیں، آپ کی مکمل توجہ ہے، تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا، بالکل مزاج سے ہٹ کے کچھ رزق علم علی آپ کے حوالے دیکھ کرنا چاہتا ہوں، ایک مکمل مجلس پڑھ کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میں اگر یہ زیارت پڑھوں تو مجھ سے کوئی پوچھے بھائی جان کہ آپ نے کون سی زیارت پڑھی، تو میں کہوں گا میں نے امام حسین کے اصحاب کی زیارت پڑھی۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھے تو کوئی پوچھے تو آپ بھی یہی کہیں گے یہ امام حسین کے اصحاب کی زیارت ہے۔ اور زیارت کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصرو، اے نبی کے ناصرو، اے رسول کے ناصرو، اے امام حسن کے ناصرو، اے حسین کے ناصرو، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ زیارت امام حسین کے اصحاب کی ہے، اور اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کیا جا رہا، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا معصوم کی نگاہ میں جو رتبہ ناصر کا ہے وہ صحابی کا نہیں ہے۔ نہیں آسان کرتا ہوں، صحابی کسے کہتے ہیں، ناصر کسے کہتے ہیں، پھر جملہ جلدی سمجھیں گے۔ صحابی ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، جو صحبت میں رہے، ساتھ رہے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جو مصیبت کے وقت ساتھ دے اسے کہتے ہیں ناصر۔ ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، ساتھ دینے والے کو ناصر کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، ساتھ دینے والے کو ناصر کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا حسین بادشاہ نے کیوں کہا تھا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ جیسے مجھے، میں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ فرق کیا تھا بھائی؟ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ساتھ دینے والے ملے۔ اب سنی شیعہ کتاب نے، اللہ کی کتاب ہے، واقعہ موجود ہے، مولانا مدودی صاحب سے لے کے تفسیر در منصور تک تمام علماء نے لکھا کہ جب نبی کا دانت زخمی ہوا، ٹوٹا نہیں، ٹوٹنا عیب ہے، مصطفیٰ بھی عیب ہے، نبی کا دانت زخمی ہوا۔ اب میرے محترم سامعین، نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، ساتھ دینے والے حسین کے ساتھ تھے۔ میرے محترم سامعین، نبی کا دانت جب زخمی ہوا، جب نبی کا دانت زخمی ہوا تو ایک آواز بلند کر دی گئی کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ آواز بلند کر دی گئی، بندے دوڑے، بندے بھاگے، میرا بیان نہیں، قرآن ہے، قرآن ہے۔ بندے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، بندے بھاگ کر پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اکیلے نبی زخمی پڑے ہوئے ہیں جنگ احد میں۔ جب نبی کو زخمی حالت میں کافروں نے دیکھا، دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی کو سارے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، نبی کو سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج ایسے کرو کہ یہیں پہ محمد مصطفیٰ پہ حملہ کرو، آج یہیں پہ محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ علی کو بھی گرفتار کر لو، یہیں پہ علی کو شہید کر دو، یہیں پہ لا الہ الا اللہ بھی ختم ہوگا، یہیں پہ محمد رسول اللہ بھی ختم ہوگا۔
اتنا سوچنے کے بعد میرے محترم سامعین یہ کافر تلواریں لہراتے ہوئے مصطفیٰ کے گرد آئے. جیسے ہی نبی کے گرد تلواریں نیام سے نکال کے یہ نبی کے گرد جمع ہوئے, اشیر سے غدیر تک سوائے علی کے کسی کو یاد نہ کرنے والے نبی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یا علی. جملہ کہنا تھا, علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. علی نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے اپنے رہوار کو ایڑی لگائی. علی وہاں آئے جہاں مصطفیٰ تھے, علی وہاں آئے جہاں مصطفیٰ تھے. جملہ ذہن میں رکھنا, ساتھ رہنے والے صحابی ہوتے ہیں, ساتھ دینے والے ناصر ہوتے ہیں. میرے محترم سامعین, نبی نے جب یا علی کہا, علی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے وہاں آئے جہاں رسول تھے. علی نے آ کے, میں جملہ بدل کے کہتا ہوں, علی ولی اللہ نے محمد رسول اللہ کا طواف کرنا شروع کیا. علی ولی اللہ نے محمد رسول اللہ کا طواف کرنا شروع کیا. تیرا عادل امام ایک ہاتھ سے عادلانہ انداز سے کافروں کے سار اڑاتا جا رہا تھا, دڑ گراتا جا رہا تھا, سار اڑاتا جا رہا تھا, دڑ گراتا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ میرے مولا تلوار چلاتے چلاتے نبی کا طواف کرتے کرتے امیر کائنات نے محمد مصطفیٰ کو ایک ہاتھ سے بلند کیا. بلند کر کے بھاگے ہوئے بندوں کو واپس بلا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ, ہذا محمد رسول اللہ, اور واپس آؤ, ہذا محمد رسول اللہ. جب علی نے اتنا کہا, آواز کبریائی, میرے مصطفیٰ احسان یاد رکھنا, میں کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا. آج علی نے کافروں کے سامنے تیرا بازو بلند کر کے کہا محمد رسول اللہ. تو 7 لاکھ حاجیوں میں علی کا بازو بلند کر کے کہنا ہذا علی. نبی کو ساتھ رہنے والے ملے, حسین کو ساتھ دینے والے ملے. میرے محترم سامعین, جملہ بدل کے کہتا ہوں اور آسان کرتا ہوں, نبی بلاتے تھے, بندے آتے نہیں تھے. شب عاشورہ حسین بیچتے تھے, بندے جاتے نہیں. آئے آئے اللہ اکبر. حسین بیچتے, خدا کی قسم حسین بڑا ہی کریم ہے, اتنا عظیم رہنما ہے اللہ کی اس کائنات میں کہ حضرت آدم آئے, اللہ کے پہلے ہادی تھے. میرے محترم سامعین, حضرت آدم آئے, آ کے تبلیغ کرتے رہے اور بلاتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ, ہدایت لو جنت لے جاؤ. شور کا نام خطابت نہیں, کچھ دینے کا نام خطابت ہے. میرے محترم سامعین, حضرت آدم آئے, آ کے کائنات میں زمین پہ لوگوں کو بلاتے رہے, فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. حضرت نوح نے کشتی نجات بنائی, 2500 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. یعقوب یوسف کو روتے رہے, لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. یوسف کنویں میں گر کے قید خانے سے بچ کے تبلیغ دین کرتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. یونس آئے, کہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. یحییٰ آئے, کہا آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. ہود آئے, کہا آؤ ہدایت لو جنت لے, توجہ میری جانب رہے, آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. ابراہیم کافروں کے بتوں کو پکڑ کر گھڑیوں میں گھسیٹتے رہے اور بتاتے رہے ان کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, میرے پاس آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ کر لوگوں سے کہتے رہے ہدایت لو جنت لے جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت, میری طرف دیکھے تو میں جملہ مکمل کر لوں, آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. عیسیٰ سولی پہ لٹک گئے,
اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ طہ یاسین مزمل مدثر واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ آ گئے۔ نبی بھی سب کو بلاتے بھی رہے، دعوت عشیر میں کھلاتے بھی رہے اور فرماتے بھی رہے آؤ ہدایت لو پھر جنت لو۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں واحد ہے حسین جو چراغ بجھا کے کہتا تھا جاؤ جنت لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جیو جو بھی نعرہ کہے گا وہ دل کی مراد پائے گا۔ پانچ نعرے 45 لاکھ نعرے۔ اللہ کے سارے ہادی کہتے رہے آؤ جنت لے جاؤ۔ کتنا قریب ہے حسین جو کہتا تھا جاؤ جنت لے جاؤ۔ توجہ ہے میرے محترم۔ اب صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کا، ناصر کہتے ہیں ساتھ دینے والے کا۔ اور میرے محترم سامعین ایک اور فرق بتا دوں، صحابی ہونے سے جو جس کا صحابی ہونا اسے فائدہ نہیں، صحابی ہونے سے صحابی کو فائدہ ہے۔ دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو۔ میرے محترم سامعین، نبی کے بندے صحابی ہوئے، نبی کے رسول کے بندے صحابی ہوئے، جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی تو صحابی ہو، صحابی وہ صحابی جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں، صحابی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناصر وہ ہے کہ جس کا ناصر ہو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین، صحابی جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں، صحابی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب لوگ نبی کی صحبت میں آئے، جب نبی کے صحابی بنے، جب 10 سے 10,000 ہوئے، جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا، جو بے حیا تھے انہیں حیا مل گئی، جو بے اسلام تھے انہیں اسلام مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو برہنہ تھے انہیں رضا مل گئی۔ توجہ ہے آپ کی، انہیں رضا مل گئی۔ بھئی نبی کو کیا ملا؟ نبی کو کیا ملا؟ قبلہ دولت تو دولت، شہرت تو شہرت، حکومت تو حکومت۔ نبی نے کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا، نبی نے کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا۔ میرے محترم سامعین، صحابی ہونے سے صحابی کا فائدہ دیکھے گا میری طرف۔ میرا مقصد کسی کا دل توڑنا نہیں، کیونکہ ہمارے مولا نے بہت توڑے ہیں، دل نہیں توڑے۔ دیکھے گا میری طرف، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ میرے محترم سامعین، صحابی ہونے سے جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں، ناصر ہونے سے جس کا صاحب ناصر ہو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اب نبی نے کاغذ قلم مانگا، نبی کو وہ بھی نہیں ملا۔ سرکار مبلغ اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ کاغذ قلم مانگ رہے تھے بندے دے دیتے۔ آئے ہائے اچھا پتہ کس جملے سے اختلاف ہوا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میرے محترم سامعین، حالانکہ قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم سامعین، قرآن اکیلا کافی نہیں۔ دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے جس کی دلیل ہو۔ میرے محترم سامعین، قرآن میں نماز کا حکم ہے، پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، دینے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ روزے کا حکم ہے، رکھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے، کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ ضد کر جائے، بندے بڑے بڑے شاہ صاحب ضدی ہوتے ہیں۔ بندہ ضد کر جائے جی میں قرآن پڑھوں گا، قرآن
نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا تو وہ ساری زندگی قرآن پڑھے گا نماز نہیں پڑھے گا. طریقہ آئے گا تو پڑھے گا نا. تو میرے محترم سامنے اگر کوئی ضد کر جائے میں قرآن پڑھوں گا قرآن میں نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا. اب قرآن میں نماز کا حکم ہے طریقہ نہیں ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے دینے کا طریقہ نہیں ہے, حج کا حکم ہے کرنے کا طریقہ نہیں ہے. چلو سنی شیعہ مل کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے ہمارے رحمان اللہ, اے ہمارے رحیم اللہ, اے ہمارے کریم اللہ, اے ہمارے عظیم مالک, ہم سنی شیعہ جائیں تو کہاں جائیں, ہم سنی شیعہ جائیں تو کہاں جائیں. قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے, پڑھنے کا طریقہ نہیں, زکوٰۃ کا حکم ہے, دینے کا طریقہ نہیں, جہاد کا حکم ہے, لڑنے کا طریقہ نہیں. آواز کبریا آئے گی میں وسیلے کے منکروں کو پہلے دن ہی قانون بنا کے محتاج نبی بنا رہا ہوں. بس یاد رکھو میں پہلے دن سے قانون بنا رہا ہوں. تم نے حکم قرآن سے لینا ہے, طریقہ نبی سے لینا ہے. حکم قرآن سے لینا ہے, طریقہ مصطفیٰ سے لینا ہے. لہذا اکیلا قرآن کافی نہیں. بندہ ضد کر جائے جی میں قرآن پڑھوں گا نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا. شاہ صاحب دعا فرمائیے گا, توجہ رکھیے گا. قرآن پڑھوں گا قرآن, نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا. میں نے آپ کو ایک سفر کروانا ہے, میرا ساتھ دیجیے گا. میں قرآن پڑھوں گا نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا تو وہ ساری زندگی قرآن پڑھے گا, وہ عبادت نہیں کر پائے گا, وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا. بندے بڑے ضدی ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یا علی مدد, لوگوں نے کہا یا اللہ مدد. اللہ کو اکبر جاگے گا نیازم اللہ. ہم نے کہا یا علی مدد, بندوں نے کہا یا اللہ مدد. میں کہتا ہوں عجیب لوگ ہیں, عجب پہ پار کرتے ہیں, عجیب لوگ ہیں, عجب پہ پار کرتے ہیں. علی کے بغض میں اللہ سے پیار کرتے ہیں. آئے آئے بلا لگا آئے علی. قرآن پڑھوں گا قرآن, نبی کا فرمان نہیں پڑھوں گا, حدیث نہیں پڑھوں گا تو وہ ساری زندگی قرآن ہی پڑھے گا, نماز نہیں پڑھ پائے گا. طریقہ آئے گا تو پڑھے گا نا, زکوٰۃ نہیں دے پائے گا, طریقہ آئے گا تو پھر ہی دے گا نا. حج نہیں کر پائے گا, طریقہ آئے گا تو پھر ہی کرے گا نا. تو پھر یہ کھرولیاں میں سنی شیعہ بھائی میرے بزرگ مل کے فیصلہ کرو, جب یہ قرآن عبادت میں کافی نہیں تو ہدایت میں اکیلا کافی کیسے ہو گیا؟ بے شک بے شک. توجہ ہے ناصر اور صحابی. ناصر جس کا ناصر ہو اسے فائدہ ہے, صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے. اور میرے محترم سامعین, اب تاریخ میں دو نام ایسے ہیں جب بھی لکھے جائیں گے, کاغذ کسی کا ہوگا, قلم کسی کا ہوگا, تاریخ میں دو نام جب بھی لکھے گئے, ایک جناب عمران کا نام, ایک ابو سفیان کا نام. ابو سفیان کو صحابی رسول لکھا گیا, جناب عمران کو ناصر رسول لکھا گیا. اللہ جانیے گا نیازم اللہ, جناب عمران کو ناصر رسول. اور قبلہ میرے محترم سامعین, میں کوشش کرتا ہوں اپنے مضمون سے پیچھے نہ ہٹوں. شاہ صاحب یہ نصرت اتنی ضروری ہے, سنی شیعہ کتاب نہیں پھر اللہ کی کتاب ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ جب انبیاء سے عہد لے رہا تھا اور فرما رہا تھا اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء سے کہ تمہیں آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو تم نے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرْنَهُ, اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے, ناصر بھی بننا ہے. آپ سمجھے ہی نہیں, نبیوں کو بھی اللہ صحابی ہونے کا نہیں کہہ رہا, آئے آئے نبیوں سے بھی ناصر ہونے کا عہد لیا جا رہا ہے. قرآن ہے میرا بیان نہیں, نبیوں سے بھی کہہ رہا ہے نبی کے ناصر بننا ہے. اور پھر ارشاد ہوا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اگر تم نبی پر ایمان لا کے یا ایمان لانے کے بعد پھر گئے تو نبی نہیں رہو گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن ہے, قرآن میرا بیان نہیں. نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لے کے آؤ گے, پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا
کا کام ہے. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم نبی نہیں رہو گے, فاسق ہو جاؤ گے. نبی نہیں رہو گے, فاسق ہو جاؤ گے. تو میں جملہ بدل کے کہوں, اللہ آدم سے کہہ رہا ہے آدم محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا بن باپ کے دنیا میں آنا بیکار ہے. اے نوح محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا کشتی نجات بنانا بیکار ہے. اے یونس محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا مچھلی کے پیٹ میں رہنا بیکار ہے. اے یعقوب محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا یوسف سے بچھڑ جانا بیکار ہے. اے یوسف محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا کنویں میں گر جانا بیکار ہے. اے یحییٰ محمد رسول اللہ پڑھو, اے ابراہیم محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا کعبہ بنانا بیکار ہے. اسماعیل محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا چھری کے نیچے لیٹ جانا بیکار ہے. اے موسیٰ محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا طور پہ آنا بیکار ہے. اے عیسیٰ محمد رسول اللہ پڑھو ورنہ تمہارا سولی پہ لٹک جانا بیکار ہے. میرے محترم سامعین, ایک کم 1,24,000 انبیاء جس کی نبوت کی رسالت کی گواہی نہ دے یا دینے کے بعد پھر جائے تو وہ نبی نہیں رہتے. اسے قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور محمد رسول اللہ غدیر خم کے میدان پہ جس کی ولایت کا اعلان نہ کرے محمد رسول اللہ ہی نہیں رہتا. اسے قرآن میں علی ولی اللہ سلیمان یک زبان بینر 45 لاکھ لڑے. اسے قرآن میں نبیوں سے کہا کہ نصرت کرو, نبیوں سے بھی ناصر ہونے کا عہد لیا جا رہا ہے. اور میرے محترم سامعین, قلم کسی کا, ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا, ابو طالب کو ناصر رسول لکھا گیا. اور نبی کی نصرت کے لیے قرآن ہے, کیا شرط ہے کہ پہلے ایمان لے کے آؤ پھر نبی کی نصرت کرو. قرآن ہے پہلے ایمان پھر نبی کی کرنا نصرت. یعنی جس طرح مسلمان ہونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے مسلم ہونا شرط ہے, روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے, حرم کعبہ میں قدم رکھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. میرے محترم سامعین, اسی طرح نبی کی نصرت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. اللہ اکبر. اب میرے محترم سامعین, جیسے عبادات کے لیے مسلم ہونا شرط ہے, پہلے بندے آتے تھے حرم کعبہ میں, بندے آتے تھے, مشرک بھی آتے تھے, کافر بھی آتے تھے, اور آگے وہاں سیر و تفریح نہیں کرتے تھے, وہ بھی صفا و مروہ میں دوڑتے تھے. اب سورہ برات نے ان پہ بین لگا دیا کہ خبردار میرے مصطفیٰ کوئی بھی مشرک حرم کعبہ میں نہ آئے, کوئی مشرک قدم نہ رکھے. میں کہوں گا کریم مالک انہیں آنے دیتا, یہ آتے آتے سدھر جاتے. بھائی جملہ سمجھیے گا, یہ آتے آتے سدھر جاتے. آواز کبریا آئے گی, ہم پکیزہ مقامات کا پہلے دن ہی قانون بنا رہے ہیں کہ پکیزہ مقام پہ آتے آتے نہ سدھرنا بلکہ سدھر کے آنا. شرط ہے ایمان, پہلے ایمان پھر نبی کی نصرت. دعویٰ اچھا وہ لگتا ہے, میں اب کوشش کرتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس بڑا علم ہے, کیونکہ اس دروازے پہ آ کے علم کے دعوے نہیں کرتے, کیونکہ عالم بھی علی ہے, علم بھی علی ہے. بس یہ صلاۃ اذان کی دعائیں ہیں, بات سے بات نکلتی ہے تو میں اپنے دعوے کی پھر دلیل دیتا ہوں. برادران اسلام لکھتے ہیں, برادران اسلام وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے نبی کی گستاخی کی تو جناب حمزہ جو نبی کے چچا تھے, انہوں نے اپنی تلوار کی نیام دی, ابو جہل کا سر زخمی کر دیا. ابو برادران اسلام لکھتے ہیں ابو جہل کا سر زخمی کر دیا. ذہن میں رکھنا کہ نبی کی نصرت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے. اب یہ برادران اسلام لکھتے ہیں کہ تلوار کی نیام سے ابو جہل کا سر جب زخمی کیا تو نبی نے پتہ کیا کہا, چچا حمزہ میں آپ پہ راضی نہیں ہوں. کہا کیوں بیٹا, کیوں راضی نہیں؟ کہا پہلے کلمہ پڑھے پھر میری نصرت کرے. اللہ اکبر. برادران اسلام لکھتے ہیں کہ نبی نے روک دیا, نبی نے ٹوک دیا کہ پہلے کلمہ پڑھے پھر
جناب ابو طالب نے بار بار مدد کی. اب حمزہ نے ایک بار مدد کی, روک دیا, ٹوک دیا کہ نہیں, پہلے کلمہ پڑھے پھر میری نصرت کرے, پھر میری مدد کرے, پھر میری نصرت کرے, پھر میری مدد کرے. اب جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حمزہ نے ایک بار مدد کی, اسی کتاب میں یہ لکھا ہے ابو طالب نے بار بار مدد کی. تو میرے محترم سامنے, نبی نے کہیں نہیں روکا, نبی نے کہیں نہیں ٹوکا, نبی نے کہیں نہیں کہا کہ چچا پہلے کلمہ پڑھے پھر میری نصرت کرے, پہلے کلمہ پڑھے پھر میری کفالت کرے, پہلے کلمہ پڑھے پھر میری حفاظت کرے, پہلے کلمہ پڑھے پھر علی کا بستر بدلے, پہلے کلمہ پڑھے پھر میری حفاظت کرے. نبی نے کہیں نہیں روکا. تو پھر تمہارے پاس دو راستے ہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں. یا تو ابو طالب کو مالک ایمان مانو, یا پھر اسلام پہ کافر کا احسان مانو. عمران دی شان جیو.